الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں اس عنوان کے تحت گفتگو کی جا رہی تھی کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ کہ تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں، اور وہ نگران جو ہیں کرامن بہت معزز ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ گزارش بھی پیش کر دی تھی کہ کرامن کاتبین سے مراد وہ دو فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں پر سوار ہیں۔ وہ اللہ پاک کی حکمت ہے کہ یہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ دائیں ہاتھ والا فرشتہ ہمارے خیر کے اعمال لکھتا ہے، اور بائیں ہاتھ والا فرشتہ ہمارے گناہوں والے اعمال جو ہے وہ لکھتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 20 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو اس کی حفاظت میں مصروف رہتے ہیں۔ سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا کہ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہر انسان کے ساتھ جو اس کی حادثات سے، بلاؤں سے حفاظت کرتے ہیں، لیکن وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دیں کہ اس شخص کو یہ حادثہ پہنچے گا یا اسے تکلیف پہنچے گا تو پھر اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب خدا نہ خواستہ انسان کسی حادثے کا شکار ہو جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہو تو یہ جو حفاظت پر مامور فرشتے ہوتے ہیں یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ تقدیر کے مطابق جو بھی فیصلہ ہونا ہو وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال گفتگو اس عنوان کے تحت کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا مقام تو بتلا دیا، ان فرشتوں کا نام نہیں بتلایا۔ جیسے جو بڑے بڑے مشہور فرشتے ہیں ان کے تو نام بھی ہیں نا جی، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہیں، عزرائیل ہیں علیہم السلام۔ تو یہ جو دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ان کا لقب بتلا دیا، ان کا مقام بتلا دیا، لیکن ان کا نام نہیں بتلایا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام کیوں نہیں بتلایا؟ نام کیوں نہیں بتلایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ میاں سے پوچھ لو کہ کیوں نہیں بتلایا۔ سیدھا سا بھائی قرآن میں یہ آیات کون نازل کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نے جب نہیں بتلایا تو پھر اللہ سے جا کے پوچھو کہ بھئی اس نے نام کیوں نہیں بتلایا۔ تو میں اس عنوان کے تحت گفتگو کر رہا تھا کہ ہماری شریعت میں فضول، بے مقصد اور لا یعنی سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اسی چیز کے پابند ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کر دی گئی ہے۔ جس عمل کو، جس معاملے کو قرآن اور سنت بیان نہیں کرتے ہمیں اس کی کھوج لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ ووعد البنات بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس کے اوپر تفصیلی بات جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ ومنع وہات اس کا معنی یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی کو حق دینا ہو تو حق ادا نہیں کرتے، اور جب اب اپنا حق وصول کرنا ہو تو اس میں ناجائز حق بھی وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت نے اس چیز کو بھی منع فرمایا۔ ابھی انشاءاللہ اس پر آگے بھی بات آئے گی۔ بھائی ذمہ داری کیا ہے کہ جو حق تمہارے ذمے ہے وہ ادا کرو، اور جو تم نے لینا ہے وہ اتنا ہی وصول کرو جتنا تمہارا بنتا ہے، اس سے زائد وصول نہ کرو۔ تو اس چیز کو بھی شریعت نے پسند نہیں فرمایا۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ
فضول قسم کے بحث و مباحثے شریعت کے اندر پسندیدہ. اچھا اب یہ بحث و مباحثے چاہے سیاست کی وجہ سے ہوں، چاہے مذہب کی وجہ سے ہوں، چاہے خاندانی معاملات میں ہوں، چاہے دوستوں کے درمیان میں ہوں، یہ فضول قسم کے بحث و مباحثے کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، اور بہت زیادہ سوال کرنا شریعت کے اندر یہ پسندیدہ نہیں ہے. وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، اور مال کا ضائع کر دینا یہ بھی شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ جمعہ بھی اور اگلا جمعہ بھی اسی مضمون پر پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہمارا مضمون ہے نہیں. میں اس میں سے صرف 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلی بات کیا فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تم پر والدین کی نافرمانی کرنا. یہاں پر جو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ملک میں ایک دانشور صاحب ہیں، بابا جی ہیں. ایک تو یہاں پہ یہ مصیبت یہ ہے نا کہ ہر کسی کو دانشور بننے کا شوق ہے، ہر کوئی یہاں پر مفکر بھی ہے، ہر کوئی یہاں پر محدث بھی ہے، ہر کوئی یہاں پر فقیہ اور مجتہد بنا بیٹھا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے فتوے جھاڑ رہا ہے، اور ہم واہ واہ سبحان اللہ جی کیا تحقیق پیش کی ہے. اب وہ بابا جی ہیں، ایک دانشور صاحب ہیں، تو انہوں نے ایک دانشوری جھاڑی، اور دانشوری انہوں نے یہ جھاڑی کہ پورے قرآن میں کہیں بھی ہمیں والدین کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اطاعت تو صرف اللہ کی جاتی ہے، تو والدین کی اطاعت کرنے کا ہمیں کہیں بھی حکم نہیں ہے. اچھا ابھی میں جب یہ صبح یہ حدیث مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے فوراً یہ بات، اب ذرا توجہ طلب بات ہے، تھوڑی سی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. لیکن حدیث کا ترجمہ دوبارہ سنیں. ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا. تو نافرمانی کے مقابلے میں کیا آتا ہے جی؟ فرمانبرداری. تو اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ فرمانبرداری کا ہی نام ہے نا. بھائی نہیں سمجھ میں آ رہی بات، نقطہ سمجھ میں آیا؟ اللہ نے کس چیز کو حرام قرار دیا ہے؟ نافرمانی کو. تو اس کا حکم کیا نکل رہا ہے کہ فرمانبرداری کرنے کا حکم ہے. تو میں کس بنیاد پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جی ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے کا حکم نہیں ہے؟ بھائی وہ اطاعت اور معنی میں ہے، جو اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا وہ شریعت کے معاملہ میں ہے، وہ دین کے معاملہ میں ہے. باقی نجی زندگی میں مجھ سے بڑے تو میرے والدین ہی ہیں نا جی. اگر میں ان کی بھی اطاعت نہ کروں، ان کی بات بھی نہ مانوں، تو پھر میں کس کی بات مانوں؟ بھائی نقطہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی دین کے معاملے میں اسی کو استاد بنایا کریں جس کو دین بولے بھائی آتا ہو، جس نے دین پڑھا ہو، جس نے دین سیکھا ہو. آپ میتھمیٹکس اسی سے پڑھیں گے جس کو میتھ آتی ہوگی. میرے پاس کوئی نہیں آئے گا میتھ پڑھنے کے لیے، نہ میں پڑھا سکتا ہوں، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. میرے پاس انگلش سیکھنے کے لیے بھی، لٹریچر پڑھنے کے لیے میرے پاس کوئی نہیں آئے گا. کیوں بھائی؟ میں اہل ہی نہیں ہوں اس کا. تو بالکل اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہر کسی کو اہل سمجھ کر اس کو اپنا استاد نہ بنا لیا کریں. اگر اس کو اپنا استاد بنائیں گے تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے کہ موصوف نے فتویٰ یہ جھاڑ دیا کہ جی ماں باپ کی فرمانبرداری کا قرآن میں کہیں حکم ہی نہیں ہے. در پردہ حدیث کا انکار کرنا مقصود ہے. تو بہرحال میں بات کو لمبا نہیں کرتا. تو ایک جملہ تو میں نے یہاں پر یہ عرض کرنا تھا. اور دوسرا جو موضوع تھا میرا وہ ہے وہ کثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنا. دیکھیں بھئی پہلے یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں پوچھنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک سوال وہ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد ہے لا علمی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سوال کون سا ہے جس کی بنیاد کیا ہے بھائی؟ لا علمی. ایک مسئلہ ہے دین کا وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے. رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے کب نہیں پڑھنی ہے، نماز کے دوران رکوع میں جا کر کیا پڑھنا ہے، سجدے میں جا کر کیا، مجھے یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے. اب میں یہ مسئلہ سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہوں تو اس سوال کرنے کی ممانعت بولیں بھائی نہیں ہے. وہ کون سے سوالات ہیں کہ جن کی شریعت ہمیں ممانعت کرتی ہے؟ وہ سوالات ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا.
جو لا یعنی ہوتے ہیں، جو فضول ہوتے ہیں، جن پر بحث کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا یا سفید تھا؟ اب یہ ایسا سوال ہے جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ طوفان نوح کب آیا، کیسے آیا، سارے دنیا میں آیا، تھوڑے سے علاقے میں آیا؟ بھئی تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ جو قرآن اس کا نتیجہ بتا رہا ہے تم اس نتیجے کے پیچھے چلو نا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے سوالات رائج ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن رہے ہیں۔ سوال پوچھیں، لیکن وہ سوال پوچھیں جو بامقصد سوال ہو۔ اور دوسری جو خرابی ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے کہ وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں جو حالات ابھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حالات ابھی تم پر پیش آئے نہیں ہیں نا، ان کے متعلق سوال نہ کیا کرو، سوال وہی کرو جو حالات پیش آ چکے ہوئے ہیں۔ ہم تو چونکہ ہماری فیلڈ ہے نا، ہمارے پاس لوگ سوال کیا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر ویسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر یوں ہو جائے تو کیا ہوگا، اگر تو ہم اس کو ایک سیدھا سادہ سا جواب یہ دیتے کہ بس جب ہو جائے گا نا تب آ جانا، تب تمہیں بتلا دیں گے۔ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہو اور ہمارا وقت بھی ضائع کر رہے ہو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ایسے سوال نہ کرو جو حالات ابھی وقوع پذیر ہوئے ہی نہیں ہیں، جب وہ حالات پیش آ جائیں گے تو پھر یہ سوال کرنا۔ اور یہ بات بھی اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ احادیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو گزشتہ امتیں ہلاک ہوئی ہیں نا، ان کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ نبی کی بات کو مانتے نہیں تھے اور بیجا سوالات کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کے اندر وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ حضرات نے بھی پڑھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے، لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، جی بندہ ہمارا مارا گیا، کیا کریں؟ تو وہی آ جاتی ہے کہ بھئی ان سے کہو کوئی گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو اور اس کا خون جو ہے وہ میت کو لگاؤ، میت خود ہی بول دے گی کہ کون مرا ہے۔ اب یہ ایک معجزے کے طور پہ یہ عمل ظاہر ہونا تھا۔ اب ان کو یہ سیدھی سادی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی گائے ذبح کر لو، کوئی سی بھی گائے ذبح کر لو۔ اب انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، یہ کیا، اس کے اندر کیا کیا خصوصیات۔ پھر وہ جتنے زیادہ سوالات کرتے چلے گئے اتنی زیادہ پریشانی ان کے لیے بنتی چلی گئی۔ اس پورے علاقے میں بڑی چھان پھٹک کے بعد، مشکلوں کے بعد جا کر صرف ایک گائے ویسی ملی۔ تو اس لیے ہم احباب کی خدمت میں یہی عرض کیا کرتے ہیں کہ بھئی ایک تو یہ کہ سوال بامقصد پوچھیں، اور دوسرا اتنا سوال پوچھیں جتنی ضرورت ہے۔ بال کی کھال نکالنا شروع کر دیں گے تو آپ خود مشکل میں پھنس جائیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا، پچھلے دنوں ایک صاحب کا مجھے فون آیا، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ صاحب نہ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں نہ یہاں اس وقت موجود ہیں، اور میں کوئی نام لے کے تو میں بھی نہیں جانتا ان کے وہ کون ہے کون نہیں ہے، بس کسی نے ان کو میرا نمبر دے دیا تو انہوں نے مجھے فون کیا۔ اب سوال کیا ہے؟ دیکھیں سوال ایک سیدھا سادہ سا تھا، سوال یہ تھا کہ ہم اپنی بہن کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو لڑکا جو ہے وہ انجینئر ہے، لیکن لڑکے کا باپ ساری زندگی بینک کی کمائی کماتا رہا، تو اب ہم وہاں پہ رشتہ کریں نہ کریں؟ میں نے کہا بھائی میں سوچ کے جواب دوں گا، ایک دم سے جواب نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کسی اور مفتی صاحب سے بھی پوچھا۔ میں نے کہا انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتے جی انہوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی لڑکے کی کمائی کو دیکھو، لڑکے کی باپ کی کمائی کو بولیں بھائی نہ دیکھو، اور وہ باپ تو ویسے بھی اب ریٹائر ہو چکا ہوا ہے، تم نے تو اپنی بہن لڑکے کے ساتھ بیانی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا یار میں نے بھی یہی جواب دینا تھا، تو آپ بلا جھجک اس لڑکے کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کر دیں۔ نہیں وہ یوں ہو گیا تو وہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو ایسا ہو گیا۔ میں نے کہا یار میری بات سنو، میں نے کہا اتنی چھان پھٹک کرنے سے بہتر ہے کہ تم رشتہ کرو ہی نہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جب تمہیں اتنی ہیل و حجت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں ایسے ہو گیا، نہیں ویسے ہو گیا، نہیں فلاں ہو گیا، نہیں ڈمکانا ہو گیا، تو میں نے کہا اللہ کے بندے پھر وہاں پہ کر کیوں رہے ہو، کوئی اور لڑکا ڈھونڈ لو۔ ٹھیک، تو یہ ہمارا نا ایک مزاج بن چکا ہوا ہے کہ ہم سیدھے سوال کا سیدھا جواب ہمیں پسند نہیں آتا، ہم الٹے پلٹے اس قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست یہاں پہ نماز پڑھتے تھے، اب چلے گئے یہاں سے،
تو ایک دن میرے پاس آئے، وہ مجھ سے سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی وہ میرے آفس میں نا ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو میں وہاں پہ نماز بھی پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی ٹی وی چل رہا ہو تو پھر آپ نماز پڑھو گے تو آپ کی نماز ہے؟ بولے بھائی تصویر کے حکم میں نماز نہیں ہوتی. اچھا آپ نے ایک سیدھا سادہ سا سوال پوچھا، میں نے اس کا ایک سیدھا سادہ سا جواب. اب وہ آگے سے آگے وہ جی نوٹ کے اوپر بھی تو تصویر ہوتی ہے، وہ فلاں بھی تصویر ہوتی ہے، ڈمکانی بھی تصویر ہوتی ہے، اور یوں بھی تصویر ہوتی ہے، یہ مولوی لوگ عجیب ہوتے ہیں جی. اچھا پھر وہ گھما پھرا کے وہی پسندیدہ موضوع ہمارے معاشرے کا، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولویوں کے اختلاف ہی ختم نہیں ہوتے. میں نے کہا یار میری بات سنو، ڈاکٹر تھے، میں نے کہا اختلاف تو تم ڈاکٹروں کے بھی ختم نہیں ہوتے. اچھا اتفاق ایسا تھا، ان دنوں میری بچی بیمار چل رہی تھی، میں ایک بڑے مہنگے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، اس نے کچھ دوائیں لکھ دی، نہیں آرام آیا. میں پھر ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا. اب اس دوسرے ڈاکٹر کے الفاظ سنیے گا، کہتے ہیں یہ کس جاہل نے آپ کو دوائیں لکھ کے دی ہے؟ میں نے کہا آپ ہی کی طرح کا ڈاکٹر تھا. بھائی کوئی ڈاکٹر صاحب تو نہیں بیٹھے ہوئے معذرت سے، میں نے کہا آپ ہی کی طرح کا کوئی ڈاکٹر تھا جس نے یہ دوائیں مجھے لکھ کے دی ہوئی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ بھائی ایک تو سوال وہ پوچھو کہ جو با مقصد ہو، اور جب اس کا تسلی بخش جواب مل جائے تو پھر آپ اس کے اوپر اطمینان کر کے عمل کر لیں. ہاں یہاں پہ ایک جملہ اور بھی عرض کرتا چلوں، یہ بھی میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ دہرایا، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ ہمارا کام ہوتا ہے سوال کا جواب دینا، مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری. بولے بھائی نہیں. میں نے ایک دفعہ بیان کیا قرآن ختم پہ، تو ہمارے ایک دوست تھے بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو وہ فرمانے لگے مولانا صاحب آپ نے بیان تو بڑا اچھا کیا لیکن میں آپ کے بیان سے مطمئن نہیں ہوا. میں نے کہا جی میں کو تو کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا. جب میں آ جاتی ہے نا تو میں کو پھر کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا. تو بھائی آپ کا کام ہے با مقصد سوال پوچھنا، اور ہمارا کام ہے بھائی موبائل بند کر دیں، اور ہمارا کام ہے با مقصد اور دو ٹوک جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا سا جواب دینا. میں 2-3 مختصر سی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں احادیث کی روشنی میں، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے ظہر کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں یہ فرمایا کہ بھئی قیامت سے پہلے پہلے بہت سارے حادثات اور واقعات ہوں گے. اور راوی یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، ہمارے دل پھٹ جائیں گے، ایسا زبردست خطاب فرمایا. اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بھئی اگر کوئی سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے سوال پوچھو، میں یہیں پر موجود ہوں، اور میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ تمہارے سوالوں کے میں بولے بھئی جواب نہ دے دوں. اچھا اب گفتگو کیا چل رہی ہے؟ قیامت اور قیامت سے پہلے کے احوال. تو اب سوال کا جب حضور فرما رہے ہیں تو سوال بھی کس کے متعلق ہونا چاہیے؟ قیامت. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہاں پہ ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا. بے مقصد سوال تھا، بے موقع سوال تھا. پھر ایک صحابی اور اٹھ کے کھڑے ہوئے، وہ عرض کرنے لگے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حذافہ تیرا باپ عبداللہ تیرا باپ کا نام حذافہ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کچھ ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے کہ میں انہیں کتنی اہم باتیں بتا رہا ہوں اور یہ مجھ سے کس قسم کے سوالات کر رہے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے قریب صحابہ کرام ہیں وہ بڑی ہستیاں کون ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بھانپ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر یہ بات جو ہے وہ ناگوار گزری ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، کہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم اس بات پر بھی راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے. یا رسول اللہ ہمیں اس سے زیادہ آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا. ٹھیک. تو بات کیا چل رہی ہے کہ بھئی فضول قسم کے سوالات اور لا یعنی سوالات. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جب شریعت کا کوئی ایک حکم معلوم ہو جائے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تو پھر اس میں بال کی کھال نہ نکالیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بھئی جو تم میں سے صاحب استطاعت لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کے اوپر حج کرنا فرض ہے. سمپل سا مسئلہ ہے.
تو ایک صاحب نے اوپر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر دوبارہ یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو اس لیے شریعت کا جتنا مسئلہ ہو اس مسئلے کو اسی حد تک رکھنا چاہیے اور اس پر آسانی سے جتنی استطاعت ہو عمل کر لینا چاہیے۔ بال کی کھال نکالنے میں اپنا ہی نقصان ہوتا ہے اور اپنی ہی جو ہے نا اپنے لیے مشکلات اور مصیبتیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی نا کچھ اس قسم کی چیزیں رائج ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے اور جن سے اصلاح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کچھ ذاتی نوعیت کے سوالات ہیں جو عوامی سطح پر مشہور ہیں۔ اب یہ جو میں بیان کروں گا نا اس کا میں ایک چھوٹا سا کلپ بنا کر اپنے سوشل میڈیا کے جو متعلقین ہیں ان کو بھیجوں گا، اپنے گھر کی عورتوں کو ضرور سنوا دیجیے گا۔ یہ خواتین کے اندر بڑی بیماری ہوتی ہے۔ کسی کی شادی ہو نا، شادی پہلا سوال تو یہ ہوگا یہ بیاہ نہیں ہو رہا اجے تک، منڈا نہیں لبیا اجے تک، کوئی کڑی نہیں لبی اپنے منڈے۔ اور بھائی ان کا مسئلہ ہے، وہ ڈھونڈ لیں گے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ کیوں بھائی یہ رائج ہیں کہ نہیں یہ سوالات معاشرے کے اندر؟ بھائی کسی کی 100 مجبوریاں ہو سکتی ہے، کسی کے رشتے میں تاخیر ہو سکتی ہے، کسی کی شادی میں تاخیر ہو سکتی ہے، وہ اس گھر کا مسئلہ ہے۔ تم مامے لگتے ہو ہر کسی کے معاملے میں۔ اچھا اب کسی کی شادی ہو جائے تو جہاں سال گزر جائے گا خوشخبری نہیں آ رہی، کوئی بچہ نہیں پیدا ہو رہا ابھی تک کوئی۔ او بھائی تم پیدا کر کے دکھا دو، تمہارے اختیار میں ہے تو تم دے دو بھائی بچہ۔ بھائی کس کے اختیار میں ہے بچے کا ہونا نہ ہونا؟ اللہ کے اختیار میں۔ بھائی اگر کسی کے گھر بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی تو ابھی اللہ کا فیصلہ بولیں بھائی نہیں ہے، اللہ کا حکم ابھی نہیں ہے، تم کیوں کسی دوسرے کے متعلق جو ہے وہ اچھا پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اگلا بیچارہ پہلے سے ہی محرومی کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک، وہ آپ کے ان سوالات کی وجہ سے مزید محرومیوں میں چلا جاتا ہے۔ کسی کی نوکری نہیں لگ رہی، کیا بات ہوگی تمہاری نوکری کیوں نہیں ابھی تک لگی؟ اگر کسی کی نوکری لگ جائے تم کتنا کماتے ہو؟ بھائی جتنا بھی کماتے ہو اس کو کمانے تو تم کون ہوتے ہو اس سے یہ پوچھنے والے؟ بھائی اگر کسی کی کمائی کم ہوگی تو وہ شرمندگی کی وجہ سے اپنی کمائی نہیں بتائے گا۔ اور بعض ایسے بے شرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ان کا سوال پوچھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگلے کو ذلیل کریں۔ اور کتنا کو کما لیتے ہو یار تم، کتنے کو پیسے کما لیتے ہو؟ بھائی جتنے بھی کما لیتے ہیں کیا جواب دینا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا، میں کما رہا ہوں نا، میری کمائی کا تعلق میری ذات سے ہے، میرے گھر والوں کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تم کماتے ہو بھائی، تمہیں تمہاری کمائی کیا ہو بھائی مبارک ہو۔ تو یہ اس طرح کے فضول اور بے مقصد اور لا یعنی سوالات یاد رکھیے گا کہ شریعت کے اندر ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، بھائی تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں، بہت معزز فرشتے ہیں، لکھنے والے ہیں، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ سارے کے سارے یہ فرشتے جانتے ہیں۔ تو میں نے عنوان کہاں سے چلایا تھا کہ بھئی ان فرشتوں کے نام کیوں نہیں بتائے؟ تو میں نے شروع میں اس کا جواب کیا دیا کہ اللہ سے جا کر پوچھ لو کہ ان کے نام کیوں نہیں بتلائے۔ تو میں اپنا یہ جملہ دوبارہ دہرا کر اس موضوع کو مکمل کر کے آگے جا رہا ہوں کہ بھائی شریعت نے جتنا بتلایا خاموشی سے اس کے اوپر عمل کر لیا کریں، بال کی کھال جو ہے وہ نہ نکالا کریں۔ آگے آ جائیں مضمون کی طرف۔ فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ بھائی جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ بار بار یہ مضمون ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ اچھے طریقے سے اپنے دل اور دماغ کے اندر یہ مضمون بٹھا لو کہ نیکی کرنے والے کہاں جائیں گے بھائی؟ جنت میں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، بھائی جہنم میں چلے گئے پھر وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تم سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ بھئی قیامت کا دن کیسا دن ہے، تو ایک جملے میں اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ بڑی ہی کیا میں اس کو کہوں کہ ایک طاقتور آیت ہے، ترجمہ سنیں گے تو لرز جائیں گے۔ یوم لا
تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ کوئی ایک اپنی جان کا بھی اس دن مالک نہیں رہے گا، اور اس دن کلی بادشاہت کس کی ہوگی بھائی؟ سب بولیں صرف اور صرف اللہ کی. اللہ نے تو ابھی اپنی بادشاہت کے کچھ حصے ہم میں تقسیم کیے ہوئے ہیں نا. جو گھر کا سربراہ ہے وہ گھر کا بادشاہ ہے، جو دفتر کا سربراہ ہے وہ دفتر کا بادشاہ ہے، جو ملک کا سربراہ ہے وہ ملک کا بادشاہ ہے. لیکن اس دن یہ ساری کی ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی. اس دن ساری کی ساری بادشاہت صرف اور صرف کس کے قبضہ قدرت میں ہوگی؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوگی. سورۃ الانفطار کی تکمیل اس مضمون کے ساتھ ہو جاتی ہے. اگلی جو سورت آ جاتی ہے 30ویں پارے میں وہ ہے سورۃ المطففین. بڑی مشہور سورت ہے، آپ اکثر نمازوں میں یہ سورت کی تلاوت سنتے رہتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. مختصر سے مضامین اس کے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں. یہ ایک لفظ سمجھ لیں، ایک لفظ آ رہا ہے ویل. یہ ویل کا لفظ اور صورتوں میں بھی آتا ہے، جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہاں بھی آیا ویل للمطففین. علماء فرماتے ہیں کہ ویل یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ہلاکت اور بربادی کے. جیسے کسی کو بددعا دی جاتی ہے نا، کوئی اے بی سی ڈی کسی ای ایف کو بددعا دے دے کہ اللہ تیرا کھانا خراب کرے. ویسے تو بددعا دینی نہیں چاہیے، لیکن میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو یہ بددعائیہ کلمات ہیں، اور یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اب جس کو اللہ بددعا دے دے کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہارے لیے بربادی ہو، تو ان کے پلے کچھ رہ جاتا ہے؟ نہیں. اب یہ توجہ سے ذرا سن لیں کہ یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے. فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. مطففین کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. یہ مطففین کون ہوتے ہیں؟ تطویف کسے کہتے ہیں؟ تطویف کا معنی آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ جب اپنا حق لینا ہو تو پورا لیں، جب دوسرے کو حق دینا ہو تو اس کا حق پورا ادا بولے بھائی نہ کریں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جب لوگوں سے پیمائش کر کے کچھ لینا ہو تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جب دوسرے کو دینا ہو تو ناپ تول کے اندر کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ کمی کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا قوم شعیب ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جن کا کفر کا جرم ایک طرف، جن کا شرک کا جرم ایک طرف. قرآن نے ان کے کفر کا جرم بھی بیان کیا، لیکن قرآن نے عذاب کا سبب کیا بیان کیا کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. آج ہم روتے پٹتے رہ جاتے ہیں جی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، جی ہمارا کام ہی نہیں چلتا. ہم نے کبھی یہ صورت پڑھی ہی نہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. تطفیف کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جب نماز پڑھ رہا ہے تو رکوع سجدہ صحیح سے ادا نہیں کر رہا. جب وہ نماز پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ اور چیزوں میں چوری کرتے ہیں، تو نے نماز کے اندر چوری کر لی، تو نے نماز کے اندر تطفیف کر لی، نماز کا حق پورا ادا نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کمی بیشی کا تعلق صرف خرید و فروخت کے ساتھ نہیں ہے. جہاں جس کا حق مارا جا رہا ہے وہ تطفیف کے اندر داخل ہے. اگر سڑک کے اوپر اپنے گھر کے باہر میں نے گلی پہ 10 فٹ کا ریمپ بنا کر قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ بھی تطفیف ہے. وہ میرا حق نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. اگر میں نے بیٹی کو اس کا حق نہیں دیا تو یہ بھی تطفیف میں داخل ہے. اگر میں اپنی بہن کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوں، اس کو اس کا جائز حصہ نہیں دے رہا، اس کی وراثت تقسیم نہیں کر رہا، تو یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے. اگر میں لوگوں کا راستہ بند کر کے اپنی موج مستیاں کر رہا ہوں تو یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے. دکانوں کے آگے 10-10 فٹ کے پھٹے لگا کر ناجائز کرایہ میں وہ اگر وصول کر رہا ہوں تو یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے.
تو کیا فرمایا کہ ویل للمطففین، بھائی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں۔ پھر آگے تطفیف کا معنی کیا بتلا دیا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، بھائی جب لوگوں سے لینا ہوتا ہے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، جب اپنی باری دینے کی آتی ہے تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں، بھائی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اگر میں کچھ الفاظ استعمال کر دوں تو محسوس نہ کیجیے گا، ہمارے معاشرے کے بے شمار المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے، معاشرہ اخلاقی گراوٹ میں اس حد تک گر چکا ہوا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اپنے آپ کو جتنا مظلوم گردانتا ہے نا، وہ اتنا بڑا ظالم نکلتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کہیں کھڑے ہوئے تھے 2-4 لوگ، تو بات ہو رہی تھی، تو ایسے ہی حالات کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو میرے ایک کزن نے، انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا۔ انہوں نے کہا بھائی آج کے دور میں صرف وہی کچھ نہیں کر رہا جس کی ریڑھی اٹھائی گئی، جس کی ریڑھی اپنی سڑک پر موجود ہے نا، تو وہ بھی ظلم سے باز نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو ہاتھ تو لگے ہی ہوں گے، آپ اپنی طرف سے بڑی صاف ستھری اور پسندیدہ سبزیاں جو ہیں نا جی وہ نکالتے ہیں، گھر آ کر دیکھتے ہیں تو نہ جانے سیکنڈ کے کون سے میں حصے میں وہ لفافہ ایسے تبدیل کر دیتے ہیں کہ آپ جب گھر آ کے لفافہ کھولتے ہیں تو وہ سارے کے سارے اندر سے وہ گلے سڑے ٹماٹر نکل رہے ہوتے ہیں۔ آم خریدنے جاؤ، آم کے کوئی بھی پھل خریدنے چلے جاؤ، کوئی بھی سبزی خریدنے چلے جاؤ، اور اگر ان لوگوں سے جا کر بات کہو تو ان سے زیادہ مظلوم اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ادھر شاہجمال میں اسکول ہے، میری بچیاں وہاں پڑھتی ہیں، تو میں ایک دن بچی کو لینے کے لیے گیا، تو وہ ایک صاحب نے نا راستے پہ سبزی لگا کے تو بیٹھے ہوئے، میں نے اپنی گاڑی وہاں پہ جا کے کھڑی کر دی، مجھے کہتا جی گڈی اگے کرو۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ میرے گاہکا نے آنا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تو ناجائز جگہ پر بیٹھا ہے۔ جی غریب بندہ ہے، جی غریب بندہ، میں کتنے جاواں؟ میں نے کہا غریب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ تم اب قانون توڑو گے؟ کہتا جی نہیں جی یہ نہیں ہو گیا تو اونج ہو گیا تو فلاں ہو گیا ٹمکانا۔ میں کہا یار میں نے بچوں کو لینا ہے، گاڑی میں بٹھانا اور واپس چلا جانا ہے، میں نے قبضہ نہیں کرنا یہاں پر جس طرح تم قبضہ کر کے بیٹھے ہو۔ بھائی محسوس نہ کیجیے گا ان ساری کی ساری باتوں کو۔ ویل للمطففین، کیوں نہیں ہماری آنکھیں کھلتی ہیں؟ کیوں ہمارے دماغ کے دروازے نہیں کھلتے ہیں؟ کیوں ہمارا دل اتنا بند ہوا ہے کہ ہمیں یہ سیدھی سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ صاف صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ بھائی ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ختم ہو جاؤ گے، لاکھوں روپیہ کما لو گے لیکن رہو گے سڑک کے اوپر ہی، نہیں پنپ سکو گے، تمہارے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہو سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کا حق مار رہے ہو، ان کو ان کا حق ادا نہیں کر رہے۔ بھائی تاجر برادری بھی یہاں پر بیٹھی ہے، محسوس نہ کیجیے گا، لیکن حق پر مبنی باتیں ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب اپنی لینے کی باری آئے گی تو پورے پیسے لوگے، جب مال دینے کی باری آئے گی تو گھٹیا مال دو گے، 2 نمبری کرو گے۔ کوئی نہ کوئی ایسا چونا اس بندے کو لگا دو گے کہ وہ بیچارہ گھر جا کر روئے گا، پٹے گا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا، میرا اتنا نقصان کیوں ہو گیا۔ اس لیے پھر ہم بعد میں روتے رہتے ہیں جی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا۔ بھائی کیسے چلے گا کاروبار؟ برکت کیسے آئے گی کاروبار کے اندر؟ جب 2 نمبری ہمارا شعار بن چکا ہو تو پھر کاروبار کے اندر برکت نہیں آتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر خاص طور پر تاجروں سے خطاب فرمایا کہ یاد رکھو اے تاجروں کی جماعت، تمہیں 2 چیزوں کی ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے گزشتہ امتیں بھی ہلاک ہوئی ہیں۔ وہ 2 چیزیں یاد کر لو، المکیال والمیزان۔ یاد رکھو تمہیں جو 2 چیزیں دی جا رہی ہیں وہ ناپ اور تول دیا جا رہا ہے۔ ناپو، پورا ناپو، تولو تو پورا تولو۔ اپنے وزن کے، اپنے وہ ترازو کے نیچے بٹے لگا کر اس کا وزن خراب نہ کرو، اس کے بٹوں کو کھوکھلا کر کے اندر سے اس کا وزن خراب نہ کرو، 2 نمبریاں نہ کرو۔ وقتی طور پہ تو 4 پیسے تمہارے پاس آ جائیں گے، لیکن خدا کی قسم اس پیسے کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ وہ کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پر وہ پیسہ نکلے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اس لیے میں کبھی کبھی بیچ میں یہ باتیں کر دیتا ہوں۔ یہ ٹولنٹن مارکیٹ میں مرغی لینے کے لیے گیا تو میں نے کہا بھائی 1 کلو علیحدہ تول دینا، 2 کلو علیحدہ تول دو، 1 کلو علیحدہ تول دو۔ اچھا، اس نے 2 کلو کا 1 لفافہ بنایا، 1 کلو کا 1 لفافہ بنایا۔ میں نے بس ایک
ایک سیکنڈ کے بھی آدھے حصے میں بس نظر کو ایسے سے ایسے کیا تو وہ جو 1 کلو والا لفافہ تھا وہ اس نے پیچھے چھپا لیا. میں نے کہا مولوی صاحب کو پتہ نہیں لگے گا, چلو میری موج لگ جائے گی. میں نے دیکھ لیا. جب میں اس کو پیسے دینے لگا میں نے کہا یار یہ دوبارہ تولنا ذرا. اب اسے ہوا کہ یار اب دوبارہ تولوں گا تو اب تو کام خراب ہو جائے. او ہو اے تہاڈا لفافہ یہ کتنے رہ گیا سی, کتنے رہ گیا سی. میں نے کہا اپنی سارے دن کی حلال کی کمائی کو اس 200-300 روپے کی خاطر حرام میں تبدیل نہ کرو. سارے دن کی محنت کو اس 100-200 کی خاطر حرام میں تبدیل نہ کرو, تمہارے مال میں سے برکت ختم ہو جائے گی. اگر بظاہر تم نے ابھی یہ کوئی 400-500 روپیہ تو کما لیا, لیکن یہ 400-500 روپیہ تیرے پاس ٹکنے والا نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تاجروں کی جماعت یاد رکھو تمہیں 2 چیزوں کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے, اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ گزشتہ امتیں بھی ان 2 چیزوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار بنی, بربادی ان کے مقدر میں بنی. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ المکیال والمیزان. ایک تو ناپ کرو تو پورا کرو, ایک تول کرو تو پورا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک 2 احادیث اور سماعت فرما لیں پھر بات کو مکمل کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے کہ جھوٹی قسم کھانے سے مال کے اندر برکت نہیں رہتی. یہ جو قسمیں کھا کھا کر مال بیچتے ہیں نا, یقین دلا کر 100% جینون ہے جی 100%. اب تو وہ چارجر بھی لینے جاؤ تو وہ بھی کم بخت جینون نہیں ملتا, وہ بھی چائنا کا اور اس کو جاپانی کر کے ٹھوک کے تو بیچ دیتے ہیں اگلے کو. 200 روپے کی چیز جو ہے نا وہ 2000 روپے کی کر کے بیچ دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو نیند آ رہی ہے. میں نے کہا چلو ایک لطیفہ بیچ میں سنا دوں. آدھے سے زیادہ سو رہے ہیں ماشاءاللہ, آدھے سے زیادہ. نہا دھو کے آیا کرو بھائی, نیند نہیں آتی پھر. تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, وہ گاڑی کا اپنا واقعہ آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہے تھے کہ گاڑی کا کام کروانے کے لیے گئے تو وہاں پہ ایک صاحب آ گئے نئی ہونڈا سٹی لے کے, تو ان کا پیچھے والا دروازہ نہیں کھل رہا تھا. اب وہ مکینک نے ادھر ادھر دیکھا, کہا جی دیہڑی کا موقع آ گیا. یہ بیچ میں کہیں بول پڑے, انہوں نے کہا یار وہ چائلڈ لاک لگا ہوا ہے وہ کھول دو, اس وجہ سے دروازہ نہیں کھل رہا. وہ تو اپنے ہتھوڑے کینچے خرچے سب کچھ لے کے آ گیا کہ اس کا دروازہ میں نیا جو ہے نا وہ پھڑکا دوں. تو وہ بعد میں مکینک ان سے بڑا ناراض ہوا کہ میری دیہڑی لگ رہی تھی, تم نے میری دیہڑی نہیں لگنے دی. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر رات کو جا کے کہیں گے کہ جی آج کاروبار بڑا مٹھا رہا سی جی, آج چنگا نہیں ہویا کاروبار. وہ 1500 جو حرام کما کے آئے ہو, اس حرام کی نحوست پڑ گئی تمہارے باقی سارے کے سارے مال کے اوپر, سارے کے سارے مال کے اوپر. تو بات کیا میں کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے سے مال کے اندر برکت باقی نہیں رہتی. فرمایا کہ مال تو تمہارا بک جائے گا, سامان تو تمہارا بک جائے گا, لیکن اس تجارت کے بدلے میں جو تمہیں برکت حاصل ہونی تھی نا, وہ برکت تمہارے مال سے ختم ہو جائے گی. باتیں اور بھی بہت کرنے کو ہیں, بس مضمون کو ختم کر رہا ہوں. اگلی آیت سن لیں میرے اور آپ کے لیے, سب کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حالات کو بیان کرنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ بھائی سب کی توجہ اگر میری طرف ہوگی تو آیت سمجھ میں آئے گی. اب کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ بس آپ نے تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے, اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے سامنے تم نے کھڑے نہیں ہونا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون, یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ان کو کھڑا نہیں کیا جائے گا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین, قیامت والے دن رب العالمین کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا, وہاں پر اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. ایک حدیث سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. بشیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے فرماتے ہیں کہ اے بشیر, توجہ, اے بشیر, جس دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تم کیا کرو گے؟ سوال, جس دن تم اللہ کے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہوگے تم کیا کرو گے؟ اور فرمایا کہ وہ قیامت کا دن, اس دن کے گزرنے میں 300 سال باقی رہ جائیں گے. بھائی قیامت کا ایک دن کتنے ہزار سال کا ہے جی؟ 50,000 سال کا. 20 مرتبہ پڑھ چکے ہیں بھائی. 50,000 سال کا ایک قیامت کا دن. حضور فرما رہے ہیں جب 300 سال باقی رہ جائیں گے نا اس دن کو گزرنے میں, اے بشیر تم اپنے رب کے سامنے اس وقت کھڑے ہوگے, تم کیا کرو گے؟ کس طرح بچو گے اس دن؟ ہم تو یہ سمجھتے نا جی کچھ نہیں ہوگا جی, دیکھی جائے گی جی, قیامت والے دن دیکھ لویں گے. اور بھائی نہیں دیکھ سکو گے, نہیں دیکھی جائے گی اس دن. ڈرانے کی باتیں نہیں کر رہا, سمجھانے کی باتیں کر رہا ہوں.
تو بشیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ بڑی سختی کا دن ہوگا، بڑی تلخی کا دن ہوگا، بشیر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر تم کیا کرو گے، کس طرح بچو گے؟ تو بشیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے المستعان باللہ، اللہ ہی بچا لے تو بچا لے۔ ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں بچ سکیں گے، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بچ سکیں گے، اللہ ہی بچا لے تو بچا لے۔ ایک تحفہ آپ سب کو دے رہا ہوں، اس تحفے کے اوپر سب مجھ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا جب رات کو سونے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو۔ کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ، کہ یا اللہ دنیا کی تنگی سے بھی ہم سب کو بچا لے اور آخرت کی تنگی سے بھی ہم سب کو بچا لے۔ آمین تو کہہ دو بھائی۔ اللہ کریم میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔